اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 78 تک۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حق کو ناحق کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی مت۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جاننے والا ہے اور تمہیں اس کی پوری سزا دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یختص خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے۔ یہاں پہ یہی ضمیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم لوٹا دیں گے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض من ان تأمنہ، بعض وہ ہیں کہ امانت دیں اس کو بقنطار ایک خزانے کی۔ اور اے مخاطب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر جو شخص اگر تأمنہ امانت دے ہو اس کو بقنطار ایک خزانے کی، یؤدیہ الیک تو وہ اس کی طرف ادا کر دے گا۔ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی امانت رکھواؤ تو وہ تم کو ادا کر دیں گے۔ اب یہاں پہ مومنین کی اہل کتاب کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض من ان تأمنہ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں امانت دو بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ الیک تو وہ نہیں لوٹائیں گے ان کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں، قائمہ کھڑے نہ رہیں، علیہ اس کے اوپر، دمتا جب تک، الا ما دمت علیہ قائمہ مگر اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ذالک یہ بانہم کہ بے شک انہوں نے، قالو وہ کہتے تھے یا کہا انہوں نے، لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر، فی الامیین ان پڑھ لوگوں کا مال، سبیل ہڑپ کرنا، ان پڑھ لوگوں کا مال ہمارے اوپر، یا ہم جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہاں سے دوبارہ دیکھیں، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، قالو کہا، لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین ان پڑھوں کے درمیان، سبیل کوئی راستہ، مطلب ان پڑھوں سے ہمارے بارے میں کوئی جو ہے وہ سوال نہیں کیا جائے گا، یا جو ان پڑھ لوگوں کا مال ہے اگر ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو اس پر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، عَلَى الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر وہ جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جو بھی اوفا پورا کرے، بعہدہ اپنے وعدے کو، واتقا اور وہ ڈرے پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب دوست رکھتا ہے، المتقین ڈرنے والوں کو یا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ، یشترون خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خرید لیتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق نہیں حصہ ہوگا، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ہم ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، اب اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 3 عذابات سنا دیے۔ ایک یہ کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا
اس سے پہلے کہ اگر ہم آیات مبارکہ میں بات کریں تو اللہ نے فرمایا تھا اے اہل کتاب نے کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کی مثل کسی اور کو بھی دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اور کہا کہ خیانت کرنا تمام مذاہب میں مذموم ہے، اس کے باوجود وہ لوگ خیانت کرتے ہیں، اور جو لوگ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں جھوٹی ہیں وہ خالق کے ساتھ معاملہ کرنے میں پھر کب سچے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب کی دو اقسام ہیں، بعض معاملات میں ایماندار ہیں اور بعض معاملات میں ایماندار نہیں ہیں۔ جو ایماندار ہیں وہ مسلمانوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو ایماندار نہیں ہیں وہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس آیت مبارکہ کی روح سے ہم بتا رہے ہیں۔ امام واحدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1200 اوقیہ سونا رکھا، انہوں نے وہ سونا ان کو ادا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ایک اور شخص فنحاس نے، وہ ایک یہودی عالم کے پاس ایک دینار اس نے امانت رکھا تو اس نے امانت میں خیانت کر دی تو اللہ نے فرمایا سو اس کے تم سر پر کھڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عملاً اس کے سر پر کھڑا رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے مسلسل مطالبہ کرتا رہے، خواہ وہ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو۔ الوسیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی خیانت کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کا جو مال ہے اس کو ہڑپ کرنے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہودی اسلام اور قرآن کے مخالف تھے، اس کے باوجود ان میں جو لوگ نیک تھے اور امانت ادا کرتے تھے، قرآن مجید نے ان کی نیکی کو ظاہر بھی فرمایا۔ پھر اگر یہ اعتراض بھی کیا جائے کہ اگر قرآن مجید نے یہودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے حالانکہ اور قوموں میں بھی خیانت کرنے والے موجود ہیں، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس کو کار ثواب کا بھی سمجھتے تھے، اچھا کام سمجھتے تھے۔ کفار کی نیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث کے بارے میں ہم نہیں پڑھتے، بس اتنا آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اچھی بات گو کافر کی بھی ہو وہ کسی درجے میں اچھی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک رہیں اور آخرت میں عذاب کی کمی کی وجہ سے اس کو مل سکتا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ جو کافر ہیں ان کے عذاب میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بہرحال امام مسلم روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان نیکیوں سے اس کو نفع نہیں ہوگا۔ اس نے ایک دن یہ بھی نہیں کہا اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ کہ میری خطاؤں کو بخش دے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو عذابات میں اس میں کمی کر دیتے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یا مال کھانے کے بارے میں کہ کیا ان سے کوئی سوال جواب کیا جائے گا، ان سے کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی یا نہیں۔ جو لوگ کافر ہیں اگر وہ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں اس نیکی کی وجہ سے انہیں کوئی اجر ملے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ایک لمبی بحث ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ کو بتاتے چلتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو ہر پیر کے دن جو ہے وہ اس کی قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی اور تخفیف کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اور کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کام اپناتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے یہ نہیں، یہ سارے کے سارے معاملات کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات مبارکہ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ قسم توڑنے والوں توڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہوگا کہ اللہ ان سے ملاقات بھی نہیں کریں گے، ان پر غضبناک بھی ہوں گے، انہیں قیامت کے دن پاک صاف بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہوگا۔ تو دیکھیں عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ امراء القیس اور حضرت موت کے درمیان ایک شخص کے درمیان جو ہے وہ کچھ جھگڑا تھا،
دونوں نے اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے حضرمی سے فرمایا کہ تم گواہ پیش کرو ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس نے قسم کھا لی تو پھر یہ میری زمین بھی لے لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ امراء القیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود قسم نہ کھائے اور اپنا حق ترک کر دے اس کی کیا جزا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں قسم کو چھوڑتا ہوں۔ عدی نے کہا پھر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ قسم توڑتے ہیں ان کی سزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 5 قسم کے عذابات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں جو کہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھانے کے بعد اس کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے وہ تو آخرت میں بھی اجر و ثواب سے جو ہے وہ محروم رہ جائے گا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دائمی عذاب ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف اور سورۃ الحجر، پس ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، نہ ہی معاف کریں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے ان پر داخل ہوں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، سو کیا ہی اچھا تم نے گھر پایا ہے، آخرت کا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نیک بندوں کی جو نشانی ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورۃ توبہ۔ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان پر رب رحیم کا فرمایا ہوا سلام ہوگا، اور جو لوگ ایسا کام نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً بعد ایسے بھی ہیں، ایک فرقہ ہے یلوون جو کہ موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے یا تبدیل کر لیتا ہے بالکتاب، کتاب کو، کتاب تورات، لتحسبوہ تاکہ تم جانو اسے، تاکہ تم گمان یہ کرو، من الکتاب کتاب سے، وما ہوا من الکتاب کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ من الکتابی کتاب، مطلب بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ کتاب تورات کو پڑھتے ہوئے اپنے زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو یہ کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے، تاکہ تم یہ گمان کرو یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا، حالانکہ وہ ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ جو کتاب کا حصہ بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الْكَذِبَ، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور پھر وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ محترم سامعین، اب دیکھیں اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا
کہ وعدوں کو توڑنا بہت بڑی گمراہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، بعض آیات کو چھپاتے ہیں اور بعض آیات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، وہ تو اللہ کی جانب سے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ یہود ہیں جو کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی نہیں فرمایا تھا۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231۔ اسی طرح وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، یلوون کا معنی، یہ لیا کا معنی کسی چیز کو مروڑنا اور پلٹ دینا ہے۔ جب کوئی کسی شخص کا ہاتھ مروڑ دے تو کہتے ہیں لُوِيَ يَدَهُ، اور جب کوئی پہلوان دوسرے پہلوان کی پشت زمین سے نہ لگا سکے تو کہتے ہیں مَا لُوِيَ ظَهْرِهِ يَظْهَرُ، جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231۔ اسی طرح امام حسین بن محمد راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ زبان مروڑنا کذب اور من گھڑت باتیں کرنے سے کنایا ہے۔ المفردات۔ بہرحال یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کتاب کے حصے کو بتا دیتی ہیں کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، وہ تورات کا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، سو ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب تصنیف کر لیں پھر وہ یہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں سے جو بات کہی گئی تھی انہوں نے تو اس قول کو ہی بدل دیا، انہوں نے تو اس بات کو ہی بدل دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے اور ایسے لوگوں پر کون سے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوچار کریں گے۔ آج کی کلاس اور آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں بے اختتام کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور اس آیت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اہل بیت اور تمام سلاسل کے صوفیہ کرام کے سلسلے سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے اس کلام مجید کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ الہی رب ذوالجلال والاکرام، اے تمام جہانوں کے خالق و مالک، میرے اس دعا کو قبول فرما، میری والدہ، میرے دادا جی اور دادی جی کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اگر ان سے دنیا میں کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی سرزد ہو چکی یا ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، انہیں قبر میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ آخر میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ میری اس دعا کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔